سا نکاح کا طریقہ جائز ہے اور کون سا طریقہ ناجائز ہے؟ نکاح جو ہے وہ کون سا طریقہ مسنون ہے؟ زمانہ جاہلیت کے اندر نکاح کی کیا طریقہ کار تھی؟ کن کن نکاحوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے؟ کون کون سے طریقے ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہیں؟ اس پر بھی میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں۔ صحیح بخاری کے اندر یہ موجود ہے واقعہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ نکاح کے 4 طریقے زمانہ جاہلیت میں تھے۔ زمانہ جاہلیت میں 4 طرح نکاح کیا جاتا تھا۔ پہلا طریقہ تو وہی کہ جو ہمارے رائج شدہ ہے کہ ایک مرد دوسرے مرد کی بچی کے لیے نکاح کا پیغام لے کر جاتا ہے اور ولی حق مہر مقرر کر کے اس بچی کا نکاح آگے کر دیتا ہے، بیٹی کا، بہن کا ولی آگے نکاح کر دیتا ہے۔ ایک تو یہ طریقہ ہے جسے نکاح مسنون بھی کہا جاتا ہے کہ ایک مرد دوسرے گھر میں اس کے ولی سے اجازت لی، اس نے بیٹی سے پوچھا، بیٹی سے پوچھ کے پھر حق مہر مقرر کیا اور نکاح کر دیا۔ یہ ایک طریقہ کار تھا زمانہ جاہلیت کے اندر جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برقرار رکھا۔ دوسرا طریقہ بڑا خطرناک، جب ایک عورت کا نکاح ہو جاتا تھا تو وہ عورت جب ماہواری کے دن گزر جاتے تھے، اس کے جو مخصوص ایام جو عورت پہ آتے ہیں وہ گزر جاتی اور پاک ہو جاتی، تو وہ جو مرد تھا وہ مرد کسی اور اعلیٰ نسل والے شخص کے ساتھ اس عورت کو بدکاری کرنے کا کہتا تھا، اور وہ عورت جب بدکاری کرتی تھی تو پھر کیا ہوتا تھا، جب تک وہ عورت حاملہ نہیں نہ ہو جاتی تھی مرد اس کے قریب نہیں جاتا تھا۔ جب وہ حمل ٹھہر جانا پھر اس کی مرضی ہوتی تھی وہ قریب چلا جائے نہ جائے، اس کی مرضی پہ ڈپینڈ تھا۔ یہ اس وقت اس لیے اس طرح کا طریقہ کار کیا جاتا تھا تاکہ اعلیٰ نسل کی خوبصورت اولاد پیدا ہو سکے۔ اسے نکاح استبضاع بھی کہا جاتا ہے، نکاح استبضاع اس عمل کو۔ یہ دوسرا طریقہ تھا۔ تیسرا جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ 10 سے کم مرد ایک خاتون کے قریب جاتے تھے اور جب وہ حاملہ ہوتی، بچہ اس کے گھر میں پیدا ہوتا تو پھر وہ عورت ان مردوں میں سے کسی کا بھی انتخاب کرتی، اس مرد کو قبول کرنا پڑتا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے۔ یہ تیسرا طریقہ تھا۔ چوتھا طریقہ، اور وہ چوتھا جو طریقہ ہے وہ بھی آج کل ایک رائج شدہ نظر آتا ہے کہ ایک عورت کے پاس بے شمار لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا اور وہ عورتیں ایک مخصوص جنہیں آپ طوائفیں بھی کہتے ہیں، طوائفیں، انہوں نے جھنڈا لگایا ہوتا تھا علامت کے طور پہ اور بے شمار لوگ آنا جانا رہتا تھا۔ جب وہ حاملہ ہوتی تھی، اس کو بچہ ہونا ہوتا تو پھر وہ قیافہ شناس کے پاس جاتی تو دیکھتے کہ اس بچے کی شکل و صورت زیادہ کس سے مشابہت رکھتی ہے، تو پھر اس بندے کو اس بچے کو اپنا قرار دینا پڑتا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، جب دین لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، تو مدینے کے تاجدار نے یہ بعد والے، یہ جو اینڈ والے 3 نکاح تھے، ان تینوں کو حرام قرار دے دیا اور ایک کو جائز رکھا۔ وہ جو شروع والا تھا، یہ تینوں ناجائز اور ایک نکاح جو تھا وہ جائز ہے، جسے نکاح مسنون ہم کہتے ہیں۔ اور جو ہمارا الحمدللہ یہاں پہ ہوتا ہے کہ ایک گھر جو ہوتا ہے وہ دوسرے گھر میں پیغام پہنچاتا ہے، وہ جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، پھر آگے لڑکی والے آتے ہیں، وہ بھی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر ولی کی اجازت ہوتی ہے، ولی اجازت دے دیتا ہے، لڑکی سے پوچھا جاتا ہے، لڑکی اپنی رضامندی کا اظہار کرتی ہے،
پھر اس کا نکاح کیا جاتا ہے، حق مہر رکھا جاتا ہے۔ یہ طریقہ مسنون طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جسے جائز قرار دیا ہے۔ باقی طریقے حرام ہیں، جائز نہیں ہے۔ نکاح کی کچھ اقسام بھی ہیں، ایک تو نکاح مسنون ہے، ایک نکاح ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نکاح شغار، ایک نکاح ہے جسے کہتے ہیں نکاح حلالہ، ایک نکاح ہے جسے کہتے ہیں نکاح متعہ۔ چار طرح کے نکاح ہیں، نکاح مسنون، نکاح شغار، نکاح حلالہ، نکاح متعہ۔ اب ان میں نکاح مسنون تو جائز ہے، یہ تو پتہ ہے۔ اب نکاح شغار کیا ہوتا ہے؟ نکاح شغار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اس نکاح کا طریقہ کار یوں ہوتا ہے کہ جی میں اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا نکاح آپ سے کرتا ہوں اور آپ اپنی بیٹی اور بہن کا نکاح مجھ سے کر دیں، جسے ہم معاشرے کے اندر بٹا سٹا بھی کہتے ہیں، بٹا سٹا، ٹھیک ہو گیا۔ پر آپ دیکھتے اس میں بڑی خرابیاں دکھائی دیتی ہیں بہت زیادہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اس سے، جس میں حق مہر مقرر نہ کیا جائے، اور بیٹی اور بہن کا نکاح اس لیے وہ کر رہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی یا بہن کا نکاح اسے کرے گا، اسے کہتے ہیں نکاح شغار۔ صحیح بخاری کے اندر یہ حدیث موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن الشغار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح شغار سے منع کیا ہے، یہ بٹا سٹا نہیں کرنا چاہیے، اور اس کی بہت ساری خرابیاں ہمارے معاشرے کے اندر دکھائی دیتی ہیں۔ چاہے حق مہر مقرر بھی کیا جائے تو وہ دیکھتے ہیں ایک گھر اگر صحیح بس رہا ہے، اسے پتا چل جائے میری بہن کا گھر ٹھیک نہیں بس رہا، وہ بھی اپنا گھر اجاڑنا شروع کر دیتا ہے، پھر انتقامی کارروائیاں چلتی، بہت ساری مثالیں آپ کے سامنے ایسی موجود ہیں۔ تو اس سے بچنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے۔ تیسرا جو نکاح ہے جسے نکاح متعہ کہتے ہیں، نکاح حلالہ۔ یہ نکاح حلالہ ہے کیا؟ پہلی تو بات یہ ہے، نکاح حلالہ کہتے ہیں کہ جب ایک عورت کو طلاق ہو جاتی ہے، یعنی 3 طلاقیں ہوگی عورت کو وقفے کے ساتھ، اب وہ عورت، جب عورت کو 3 طلاقیں ہو جائے، وہ عورت اس پہلے مرد کے ساتھ اب نکاح نہیں کر سکتی، الا کہ وہ عورت کسی اور مرد سے نکاح کرے اور پوری زندگی اس کے ساتھ بسر کرے، پھر تو ٹھیک ہے۔ ہاں کوئی معاملات بنے، اس نے طلاق دے دی، جب طلاق دی تو وہ پہلے مرد کے ساتھ پھر کر سکتی ہے نکاح۔ لیکن نکاح حلالہ میں کیا ہوتا ہے، جب 3 طلاقیں دے دی جاتی ہیں، 3 طلاقیں دینے کے بعد وہ جو شخص ہے جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا، جس نے 3 طلاقیں دے دی، اب اس کا پھر دل کر رہا ہے رکھنے کو، لیکن اب اسے پتا میں نہیں رکھ سکتا، اب وہ کیا کیا جاتا ہے، وہ دوسرے بندے کے ساتھ نکاح کروایا جاتا ہے اس شرط پہ کہ تو اسے 4-5 دن رکھ پھر اس کو طلاق دے دے۔ اور کچھ لوگوں نے، کچھ مدرسوں میں ایسے بندے بھی ہائر کیے ہوتے ہیں نکاح حلالہ کروانے کے لیے، اور یہ نہایت ہی گھٹیا پن ہے۔ یہ کوئی بھی جو عزت والا بندہ ہے وہ اس معاملے میں نہیں پڑتا۔ ہاں کہ اگر کوئی مولوی وہ ایسے کھول کے دیکھیں جب طلاق مرتان، وہ عام بندوں کو تو وہ جاہل بنا لیتے ہیں، وہ بیچارہ سمجھتا قرآن کے اندر بات آ گئی ہے نکاح حلالہ جائز ہے، وہ چلا جاتا ہے۔ لیکن نکاح حلالہ یہ منع ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، لعنت کی ہے ایسے بندے کے اوپر جو حلالہ کرواتا ہے۔ اب نکاح حلالہ کا آپ نے توجہ سے سن لیا، سمجھ لیا کہ اگر 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، دوسرا جو پہلا مرد ہے وہ کسی دوسرے مرد کے ساتھ اس لیے نکاح کر رہا ہے کہ تو نے 3 دن بعد 4 دن بعد طلاق دے دینی ہے، ٹھیک ہو گیا، اور وہ نکاح کر دے پھر وہ طلاق لے، ٹھیک ہے نا، یہ جائز نہیں ہے۔
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المحلل والمحلل له، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بندے کے اوپر لعنت برسائی ہے، وہ بندہ لعنتی ہے جو حلالہ کرتا ہے حلالہ نکلواتا ہے، لعنت ایسے بندے کی۔ اور ہمارے استاد محترم نے ایک دفعہ اس وقت انہوں نے ایک بات سنائی، کہنے لگی اسی انداز کے ساتھ، ایک بندہ تھا اس نے ایسے معاملہ کیا تو اس نے اپنی بیوی کا جو نکاح کسی دوسرے مرد کے ساتھ کر دیا، اس نے کہا یار تو نے طلاق دے دی، اس نے کہا ٹھیک ہے، خاتون وہ اچھی تھی، اس نے کہا اب نکاح میرا تیرے ساتھ ہو گیا، میں نے تجھے نہیں چھوڑنا، تو نے ساری زندگی میرے ساتھ بسر کرنی ہے، مجھے نہیں چھوڑنا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھی نہیں چھوڑتا میں تجھے۔ اب وہ 2 دن گزرے، وہ بندہ آ گیا اور کہنے لگا جی یار طلاق دے دے۔ وہ کہتا کس کو؟ اس نے کہا یار جو میری بیوی ہے۔ اس نے کہا تیری بیوی؟ ہاں وہ جس کے ساتھ میں نے تیرا نکاح کیا ہے وہ میری بیوی۔ اس نے کہا تیری بیوی کو میں کیسے طلاق دے سکتا ہوں؟ بیوی تیری، طلاق تو مجھے کہہ رہا ہے دے، تیری بیوی کو میں طلاق کیسے دے سکتا ہوں؟ میں تو نہیں دے سکتا۔ ہاں نہیں وہ سچ تیری بیوی جو وہ جو تیرے ساتھ نکاح ہوا وہ جو تیری بیوی ہے۔ اس نے کہا تو ماما لگتا ہے، بیوی میری، تیرے کہنے پہ میں اسے طلاق کیوں دوں؟ بیوی میری ہے۔ وہ بڑا پریشان۔ اب ظاہری بات ہے کوئی وہ عورت تھی، اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چھوڑنا، اب دونوں کو راضی تھے اس بات پہ، لہذا سے منہ کی کھانی پڑی ہے وہ بات نہ۔ نکاح حلالہ یہ جائز نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ ٹائم ہو گیا، میں صرف نکاح متع انشاءاللہ باقی کی جو گفتگو ہے وہ ہم انشاءاللہ اس سے آگے لے کے چلیں گے، نکاح متع کیا ہے، اور پھر انشاءاللہ آگے جو نکاح کا پیغام ہے جب کوئی لے کر آئے تو کس طرح ہم نے اس کو قبول کرنا ہے، بیٹی کی رضامندی کیسے ہونی چاہیے، نکاح کے لیے ولی کا ہونا کس لیے ضروری ہے، وہ ساری باتیں انشاءاللہ ہم اگلے جمعے بیان کریں گے۔ اللہ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مسائل کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔